ام انمار کی نگاہ انتخاب کس لڑکے پر پڑی؟ ہمارے محلے میں ایک عرب قبیلے نے لوٹ مار کی، عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام انمار کے مابین پیش آنے والے اس واقعے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ طے کیا گیا کہ ہر قبیلہ اپنے ایمان لانے والے فرد کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ یا تو وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئے یا اسے مار ہی ڈالا جائے۔ گرم پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگائے رکھتے۔ اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز آتی، لوہے کی بھٹی سے گرم سلاخ نکالتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسند پر کیوں بٹھایا؟ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کہانی حضرت خباب بن ارد کی ہے۔ لڑکپن میں غلام بن کر غلاموں کی منڈی میں بکنے کے لیے لائے گئے۔ اگر ایک طرف منڈی میں بکنے کے لیے جنس آتی ہے تو دوسری طرف خریدار بھی آتے ہیں۔ ان خریداروں میں مکہ معظمہ کی ایک رئیسہ ام انمار خزاعیہ بھی تھی۔ وہ ایک ایسا غلام لڑکا خریدنا چاہتی تھی جسے وہ گھریلو خدمت بھی لے اور اسے کوئی کاروبار بھی سکھلا دے جو اس کے لیے مالی طور پر مفید اور نفع بخش ثابت ہو۔ وہ ان غلاموں کو بغور دیکھنے لگی جنہیں بیچنے کے لیے منڈی میں لایا گیا تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب اسی لڑکے پر پڑی جو صحت مند تھا اور ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا تھا۔ شرافت کے آثار البتہ اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ اسے یہ ہونہار بچہ پسند آ گیا، قیمت ادا کی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ام انمار نے بچے سے پوچھا، ارے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ بتایا خباب۔ اس نے پوچھا، تیرے باپ کا نام؟ بتایا ارت۔ پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا نجد سے۔ اس نے کہا، پھر تو عربی ہو؟ کہا، ہاں میں عربی اور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ام انمار نے پھر پوچھا، یہاں مکہ میں تم غلاموں کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے چڑھ گئے؟ بتایا، ہمارے محلے میں ایک عرب قبیلے نے لوٹ مار کی، ہمارے مویشی ہانک کر لے گئے، عورتوں کو گرفتار کر لیا، بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان بچوں میں بھی تھا۔ اسی طرح ہاتھوں ہاتھ بکتا ہوا یہاں پہنچا اور اب میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ ام انمار نے اس لڑکے کو مکہ کے ایک مشہور کاریگر کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تلوار بنانا سکھا دے۔ اس لڑکے نے بہت جلد تلوار بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ جب خباب ایک اچھا کاریگر بن گیا تو ام انمار نے اسے اس کام میں لگا دیا تاکہ محنت سے کام کرے اور عمدہ تلواریں بیچ کر خوب فائدہ اٹھایا جائے۔ حضرت خباب تھوڑے ہی عرصے میں اپنے فن میں اتنا ماہر ہو گئے کہ لوگ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی تلواریں بڑے شوق سے خریدنے لگے۔ چونکہ وہ خوش اخلاق، نرم خو، شیریں گفتار ہونے کے ساتھ مضبوط، نفیس اور اعلیٰ قسم کی تلوار بنانے کے ماہر تھے، اس لیے ان کا کاروبار خوب چمکا۔ حضرت خباب نو عمری کے باوجود بڑے زیرک، معاملہ فہم اور ذہین تھے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے تو اکثر جاہلیت سے معمور عرب معاشرے کی حالت زار پر غور و خوض کیا کرتے، جو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک شر و فساد میں غرق ہو چکا تھا۔ عرب معاشرے کی جہالت، گمراہی، لاقانونیت اور ظلم و ستم دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا اور وہ اس احساس سے کانپ اٹھتے کہ میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اس شب تاریک کی بالآخر سحر بھی ہوگی، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ مجھے عمر دراز ملے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اندھیرے کا انجام اور صبح نور کا دل آویز طلوع دیکھ سکوں۔ حضرت خباب کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کہ ایک روز انہیں دلربا خبر ملی کہ بنو ہاشم کے ایک جوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ اپنے دین مبارک کے نورانی کلمات کے ذریعے انسانی دلوں کو مسخر کر رہے ہیں۔ خباب یہ خبر سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پذیر، نصیحت آموز نورانی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکل رہے تھے اور خباب مسرور ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی اور زبان سے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یوں اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں حضرت خباب بن ارد ان چند خوش قسمت اشخاص میں شامل ہو گئے جو اول اسلام لانے والے تھے۔ حضرت خباب نے اپنے اسلام لانے کو کسی سے چھپایا نہیں۔ یہ خبر ان کی مالکہ ام انمار کو جب ملی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، اپنے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کو ہمراہ لیا اور یہ دونوں بنو خزاعہ کے نوجوانوں سے ملے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور حضرت خباب کے مسلمان ہونے کی خبر دی اور ان کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکایا۔ پھر یہ سب مل کر حضرت خباب کے پاس گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں منہمک ہے۔ ام انمار کا بھائی سبا آگے بڑھا اور کہا، اے خباب، ہمیں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ ہمارے دل اسے صحیح نہیں مانتے۔ حضرت خباب نے پوچھا، کون سی خبر؟ سبا نے کہا کہ یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے بنو ہاشم کے نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت خباب نے یہ بات سن کر بڑے ہی نرم لہجے میں جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں اور میں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب میں بتوں کو نہیں مانتا، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، محض بت ہیں، پتھر کے بیکار سے مجسمے۔ حضرت خباب کے منہ سے یہ کلمات نکلے ہی تھے کہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے، گھونسوں، جوتوں، لوہے کی سلاخوں اور ڈنڈوں سے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ نکلا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام انمار کے مابین پیش آنے والے اس واقعے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حضرت خباب کی جرأت سے ورطۂ حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ سنا ہی نہ تھا کہ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کیا ہو اور پھر لوگوں کے سامنے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری وضاحت سے اپنے اسلام لانے کا اعلان بھی کیا ہو۔ قریش کے بوڑھے حضرت خباب کی اس جرأت مندانہ اقدام پر انگشت بدنداں ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ایک لوہار سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اعلانیہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ہدف تنقید بنائے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج حضرت خباب نے جس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے چل کر اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ قریش کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا۔ حضرت خباب کی جرأت مومنانہ نے بیشتر صحابہ کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے اسلام لانے کا برملا اعلان کریں، لہٰذا وہ یکے بعد دیگرے کلمہ حق کا ببانگ دہل اعلان کرنے لگے۔ ایک روز قریش سردار کعبہ کے نزدیک اکٹھے ہوئے، ان میں ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن ہشام کے علاوہ اور بھی سرکردہ سردار موجود تھے۔ وہ اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن اور لحظہ بلحظہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کی اس لہر کو شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ اپنے ایمان لانے والے فرد کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ یا تو وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئے یا اسے مار ہی ڈالا جائے۔ ایک ایک مومن کا دماغ درست کرنے کے لیے ایک ایک سردار کو ذمہ داری دے دی گئی۔ اس فیصلے کی روح سے سبا بن عبد العزیٰ اور اس کے قبیلے کے حصے میں حضرت خباب آئے۔ جب دوپہر کے وقت گرمی نقطۂ عروج پر ہوتی تو وہ حضرت خباب کو مکہ کے قریب چٹیل پتھریلے میدان میں لے جاتے، ان کے کپڑے اتار دیتے اور لوہے کی زرہ پہنا دیتے، پینے کا پانی بند کر دیتے۔ جب پیاس اور تکلیف سے وہ نڈھال ہو جاتے تو قریب آتے اور پوچھتے کہ اب حضرت محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت و صداقت کا دین لے کر آئے ہیں تاکہ ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائیں۔ یہ سن کر وہ بے پر جاتے اور بے تحاشا پٹائی شروع کر دیتے۔ مار مار کر جب تھک جاتے تو وہ پوچھتے، لات اور عزیٰ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے، یہ دونوں گونگے بہرے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے، گرم پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ کی پیٹھ کے سامنے لگائے رکھتے، آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگائے رکھتے۔ پتھروں میں اس قدر تمازت ہوتی کہ ان کی گرمی سے حضرت خباب کے وجود سے چربی اور خون بہنے لگتے۔
انہیں ایام کے حالات بیان کرتے ہوئے حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین کی طرف سے ہمیں شدید تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چہرہ اقدس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کے گوشت اور پٹھوں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی شدید ایذا بھی انہیں دین سے نہیں ہٹاتی تھی۔ کسی کے سر پر آرے کو رکھ کر اسے دو لخت کر دیا جاتا، اور اس طرح کے علام مصائب بھی اسے دین سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور مکمل فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ البتہ بکریوں کے بارے میں بھیڑیے کا ڈر ہو سکتا ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے جان نثار صحابہ کرام کو بھی تسلی دیتے کہ دین حق کی خاطر ان آلام و مصائب سے گھبرانا نہیں، دل برداشتہ نہ ہونا، دیکھنا تمہارے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئے۔ اہل حق کو ہمیشہ ابتلاء و آزمائش کی ان کٹھن منزلوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اہل حق کی تاریخ ہی یہ ہے۔ انمار سخت گیری اور سنگ دلی میں اپنے بھائی سے رتی برابر کم نہ تھی۔ اس نے ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت خباب سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو غصے سے بپھر گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوسرے تیسرے روز آتی، لوہے کی بھٹی سے گرم سراخ نکالتی اور اس سے حضرت خباب کے سر کو داغ دیتی، جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کی زبان سے انمار اور اس کے بھائی کے بارے میں بد دعا نکلتی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو حضرت خباب بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہیں تو اس مدت تک مکہ نہیں چھوڑنا تھا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انمار کے خلاف کی گئی دعا کو قبول نہ فرما لیں۔ اس دوران وہ اپنے کاروباری معاملات کو نمٹانے لگے۔ عاص بن وائل جو اچھی حیثیت والا مالدار اور اولاد والا کٹر مشرک تھا، اس کے ذمے مزدوری کی کچھ رقم بقایا تھی۔ حضرت خباب اس کے پاس تقاضے کے لیے گئے۔ وہ کہنے لگا، تو اسلام سے منکر ہو جا، پھر میں تیری مزدوری ادا کر دوں گا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو مر جائے اور پھر جیے تو بھی میں اسلام سے منکر نہیں ہوں گا۔ جواب میں اس نے کہا کہ اگر میں مر کر پھر جیوں گا تو ایسا مال و اولاد اس وقت بھی مجھے ضرور ملے گا، تجھ کو میں مزدوری وہاں دے دوں گا۔ اس پر سورہ مریم کی آیات نازل ہوئی، بھلا تو نے اس کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال و اولاد مل کر رہے گا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ غیب کو جھانک آیا ہے یا اس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہم اس کا عذاب لمبا بڑھاتے جائیں گے، اور اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے ہم وارث ہو کر لے لیں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ بعد میں اس کے دونوں بیٹے بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کی آغوش رحمت میں آ گئے۔ چند روز کے بعد انمار کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اس جیسا درد پہلے سننے میں نہ آیا۔ وہ شدت درد سے اس طرح کر رہا تھی اور آواز نکالتی جس طرح کوئی کتا بھونکتا ہے۔ اس کے بیٹے کامل حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچے۔ حکماء نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس طرح اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جانے لگا۔ جب گرم سلاخ سر کو لگتی تو اس کی تکلیف دہ تمازت سر کے درد کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیتی۔ یہ اس کے کیے کا پہلا پھل تھا۔ بالآخر حضرت خباب مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں انصار مدینہ کی ضیافت میں ایسی راحت و آرام کی زندگی آپ بسر کرنے لگے جس سے وہ ایک طویل مدت سے محروم تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا۔ حضرت خباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ کے جھنڈے تلے لڑائی کے جوہر دکھائے۔ اسی طرح غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ میدان احد میں جب انہوں نے انمار کے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کی لاش دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ سبا کو شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خباب کو طویل عمر عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے خلفائے اربعہ کا دور دیکھا اور ہر دور میں انہیں ایک جلیل القدر صحابی کی حیثیت حاصل رہی۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب کے پاس تشریف لائے
وہ اس وقت مسرد خلافت پر جلوہ افروز تھے۔ تو فاروق اعظم نے حضرت خباب کو اپنی مسند پر بٹھایا اور فرمایا، تمام صحابہ میں آپ یا حضرت بلال اس کے حقدار ہیں کہ اس مسند پر بیٹھ جائیں۔ پھر آپ نے مشرکین کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف کی رویداد سنانے کا مطالبہ کیا تو آپ جواب دینے میں ہچکچائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے پیٹھ سے چادر سرکا دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور پوچھا، جسم میں یہ گہرے زخم کیسے آئے؟ حضرت خباب فرمانے لگے، مشرکین لوہے کی چادر گرم کرتے، جب وہ انگارہ بن جاتی تو میرے کپڑے اتار کر مجھے پیٹھ کے بل اس پر گھسیٹتے، جس سے میرے بدن کا گوشت پیٹھ کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا، آگ کو وہ خون اور پانی بجھاتا جو میرے بدن سے نکلتا۔ یہ حب دین تھی اور یہ مثال محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت خباب اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے کہ جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گھر میں ایک ایسی جگہ پر رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء و مساکین کو بھی پتہ تھا، نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا، اور ڈرتے رہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس مال کی موجودگی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ آپ کے ہم نشین صحابہ نے یہ بتایا، حضرت خباب کے پاس ہم اس وقت گئے جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ہمیں دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں میرے پاس 80,000 درہم ہیں، اللہ کی قسم میں نے کبھی ان کو کہیں چھپایا نہیں اور نہ ہی کسی سائل کو میں نے محروم واپس لٹایا۔ یہ بات کہی اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اس حالت میں کوچ کر گئے کہ انہیں دنیاوی مال و متاع سے کچھ بھی نہ ملا، مجھے یہ مال مل گیا ہے۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ اس مال کو کہیں میرے اعمال صالحہ کا بدلہ قرار دے کر مجھے اخروی اجر سے محروم نہ کر دیا جائے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ اللہ حضرت خباب پر رحم فرمائے، اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوش دلی سے ہجرت کی اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والے کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کسی خاص مہم کے سلسلے میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مجلس مشاورت منعقد کی۔ کچھ اصحاب ابو سفیان اور سہیل بن عمر دیر سے پہنچے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دن اتفاق سے دیر سے پہنچے، مگر جب دربان نے ان کے بارے میں امیر المؤمنین کو خبر دی تو آپ نے فوراً اندر بلا لیا اور جہاں خود بیٹھے تھے حضرت خباب کو وہاں بٹھا کر آپ ذرا آگے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب اس بات کا علم ابو سفیان کو ہوا تو پکار اٹھا کہ آج سے بڑھ کر میں نے کبھی ایسی ذلت محسوس نہیں کی۔ اس پر حضرت سہیل بن عمر نے کہا، یہ ہمارے تکبر کا بدلہ ہے۔ اگر ہم بھی آگے بڑھ کر اپنے اس صادق اور امین ہاشمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتے تو ہم بھی آج حضرت خباب کی طرح معزز ہوتے۔ بے شک السابقون السابقون دونوں جہانوں میں زیادہ عزت و اکرام کے حقدار ہوتے ہیں، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علو مرتبت کے اہل تھے، اور خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو اتنی عزت دی وہ حق بحقدار رسید کی عمدہ مثال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آخرت میں بھی ان کا بہت اکرام فرمائے اور مقربین کے زمرے میں انہیں جگہ دیں، آمین۔